کیا سچ میں شکارپور اور کشمور کندکوٹ میں جمعیت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے؟ شکارپور کے جتوئی برادران سابق رکن سندھی اسمبلی آغا تیمور اور شاہزین مزاری کی جمعیت میں شمولیت پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا سرپرائز بن کر سامنے آ رہا ہے۔ گوس بخش مہر، عارف مہر اور شہریار مہر نے پارٹی بدل کر لوگوں کی ذہنیت ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ وہ بھلا کیسے؟ آئیے ان کے سیاسی کیریئر اور پارٹی بدلنے کا انداز جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گوس بخش مہر ڈکٹیٹر ضیاء الحق، ڈکٹیٹر پرویز مشرف، نواز شریف اور پیر پگارا کے اتحاد سمیت سبھی پلیٹ فارمز پر قسمت آزما چکے ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات میں گوس بخش مہر آزاد حیثیت میں میدان میں اترے۔ ظاہر ہے گزشتہ 15 برس سے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ گوس بخش مہر جن پارٹیز میں رہے ان میں زیادہ تر حکومت بنانے میں ناکام رہیں۔ اب مہر صاحب کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا تیر کا نشان۔ جب سے جتوئی برادرز اور آغا تیمور جمعیت میں شامل ہوئے ہیں تب سے جے یو آئی کی شکارپور اور کندکوٹ میں پوزیشن تگڑی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں آصف زرداری اور فریال تالپور کو کھری سنانے والے شہریار مہر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن اس بار قومی اسمبلی کی نشست سے ان کا مقابلہ جے یو آئی کے راشد محمود سومرو سے ہونے کا امکان ہے۔ پی پی سے ناراض امیدواران عقیل عباس سومرو اور دیگر جمعیت کو اندرونی طور پر سپورٹ کریں گے، جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ گوس بخش مہر اور راشد محمود سومرو ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے لیے بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ انڈوں اور ٹماٹروں کا تذکرہ بھی عام ہو چکا ہے۔ اگر بات کریں 2018 کے عام انتخابات کی تو سندھ اسمبلی کے ایک حلقے پر شہریار مہر نے 36,000 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ جتوئی 26,000 اور جمعیت نے 16,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب جمعیت اور جتوئی ایک ہیں، اس کا مطلب ووٹ بینک میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے۔ جمعیت اور مہر صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ ماحول خراب نہ کریں۔ اگر اسی طرح بیان بازی چلتی رہی تو ماحول خراب ہوگا اور لوگوں کا نقصان ہوگا۔